بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی بیگم کے لاپتہ ہونے کی خبریں اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں جو یہ باتیں پھیلا رہے ہیں یا اس خبر میں کتنی صداقت ہے، ہم نے اس پہ بات کرنی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں کچھ چیزیں ہیں یہ آپ کو سناؤں، یہ سنیں ذرا۔ باجوہ کی بیوی کو نامعلوم افراد نے اٹھا لیا ٹرکی سے۔ یہ فرانس سے ٹرکی گئے تھے، بندی انتظار کر رہی تھی گاڑی میں باجوہ کا۔ باجوہ آیا واپس، گاڑی میں وہ نہیں تھی۔ خیر یہ رپورٹ کروانے گیا ہے پولیس اسٹیشن، لیکن وہاں کا قانون ہے کہ بھائی اگر بندی یا بندہ بالغ ہو تو 4 دن انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ واپس آ گئے تو ٹھیک، نہیں آئے تو پھر رپورٹ درج ہوتی ہے، پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ بھائی کہاں گئے یہ لوگ۔ تو میں خوشی کا اظہار نہیں کروں گا اس پہ، اس لیے کہ یہ ایک عورت ہے، عورت غائب ہوئی ہے، لیکن اس کو میں صرف مکافات عمل کہوں گا۔ اس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ فرعون لوگوں کو غائب کرتے تھے، آج ان کے اپنے غائب ہو رہے ہیں۔ تو یہی میسج میرا آصف منیر کو بھی ہے کہ دیکھ لو، ایسا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا۔ ایک اسی طرح دوسرا ہے، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر اپنی بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہیں، مگر ہماری بریکنگ نیوز کی طرف جانے سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ پھر یاد کروا دیں کہ ہمارا جو چینل وہ ویری ایکسکلوسیو چینل ہے۔ ہم وہ خبریں دیتے ہیں جو کہ ایک بریکنگ نیوز ہوتی ہے، نہ کہ وہ جو کہ عام تمام میڈیا چینلز پر چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ بار بار یہ اصرار کرتے ہیں کہ جی ہاں یہ کیسی خبر ہے جو کہ عام میڈیا پر نہیں ہے۔ ہماری جو خبر ہے وہ بریکنگ نیوز ہے، اور ہم وہ واحد چینل ہے جو اس کو بریک کرتے ہیں۔ چلو چلتے ہیں، آج کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی نیوز وہ یہ ہے کہ ریٹائرڈ جنرل باجوہ کی جو بیوی ہیں وہ ترکی میں موجود تھی ان کے ساتھ، جنرل باجوہ کے ساتھ، اور وہ لاپتہ ہو گئی ہیں ترکی کے شہر انقرہ سے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ وہ جنرل باجوہ جو ہے وہ مساج سینٹر میں مساج کرنے گیا، اور ان کی جو وائف تھی وہ ان کی کرائے پہ لی ہوئی گاڑی میں باہر اس کے انتظار کر رہی تھی۔ چند لوگ آئے اور اسے ابڈکٹ کر کے لے گئے، جو کہ کرتے ہیں یہ ان کے گینگ کے ہتھے چڑھ گئی ہیں، اور اب وہ کب واپس آتی یہ پتہ نہیں ہے۔ لیکن جنرل باجوہ جو ہے جب وہ باہر آئے تو گاڑی خالی تھی، تو وہ پولیس اسٹیشن گئے رپورٹ کروانے، تو پولیس نے ان کی FIR کاٹنے سے انکار کر دیا۔ خدا کی پناہ، وہ کہتے ہیں کہ جو بوگے وہی کاٹو گے۔ اب انہوں نے کیا کہا ہے جواب میں تھانے والوں نے کہ آپ کی بیوی 18 سال کی عمر سے زیادہ کی ہے، تو لہٰذا وہ ایک بالغ ہے، وہ ہو سکتا ہے کہیں چلی گئی ہو، لہٰذا 2-4 دن انتظار کریں، کیونکہ یہ ترکی کا لو ہے، 2-4-5 دن انتظار کرنے کے بعد اگر کوئی بالغ واپس نہیں آتا۔ اچھا جی، یہ نا میں اسی طرح کے یہ جو آخری آپ نے سنا ہے نا، جو ایک تو میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا اس کا لب و لہجہ جو تھا وہ آپ نے دیکھا، وہ لگ رہا ہے کوئی ڈرائیور ہیں اور بیرون ملک وہ کہیں پہ مقیم ہے۔ جو دوسرا میں نے آپ کو سنایا، یہ جو صاحب تھے انہوں نے یہ جو ویڈیو شیئر کی ہے، ان کا جو نام ہے میں آپ کو وہ، یہ ریٹائرڈ کیپٹن ہیں، اور یہ 60th لانگ کورس کے ہیں، جن کی یہ کیپٹن ریٹائرڈ قمر لودھی، کیپٹن ریٹائرڈ قمر لودھی کی میں آپ کو تصویر بھی دکھا دیتا ہوں، یہ آپ پروڈیوسر صاحب دکھا دیجیے گا۔ اور یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کے درمیان جو کامن ہے نا جی گفتگو، یہ وہی ہے میرے کامران کا، میرے ماموں کا بیٹا کامران، وہ جو یہ PTI کا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب نے جب MBS سے بات کی تھی کہ جی کہ ہمارے پاکستانی آپ کی جیلوں میں گرفتار ہیں، تو پاکستان کے اندر ایک طرح کی پیٹرن کے اوپر ایک ہی ٹیکسٹ جو ہے وہ ہر بندہ جاری کر رہا تھا۔ میرے ماموں کے بیٹے کامران کا فون آیا، وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پاکستانیوں کے متعلق کپتان نے جس طرح سٹینڈ لیا ہے کبھی کسی نے لیا، یعنی کہ ہر بندے کے ماموں کے بیٹے کا نام کامران تھا۔ تو اسی طرح یہ جتنے لوگ ہیں ان کے اگر آپ جا کے پروفائل چیک کریں، میرے پاس یہ ڈھیر لگا ہوا ہے، میں ایک ایک نام آپ کو گنواؤں گا، ایک ایک ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، تو وہ ذرا ٹائم ٹیکنگ ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ایک ہی پیٹرن کے اوپر چل رہے ہیں، سارے کے سارے عمران خان صاحب کے
کہہ لیں کہ مداح کہہ لیں یا ان کے سوشل میڈیا کا پارٹ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کے حق میں ٹویٹس اور اس طرح کا مواد جو ہے وہ ان اکاؤنٹ سے جنریٹ ہو رہا ہے. بہت سے جو فیک لگتے ہیں, بہت سے اپنے ناموں کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے کہ جو اپنے ناموں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہوں گے. اور جو ہے نا, مجھے جو ایک لطیفہ ایک اور میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اویس علی اصغر صاحب کا ہے کہ یہ عادل سر ایک خبر گردش کر رہی ہے جنرل باجوہ کی بیوی کے حوالے سے کہ اس کی بیوی کو اغوا کر لیا ہے. اچھا, جہاں پر جنرل باجوہ ہے وہ موٹا لکھا, فونٹ موٹا کر دیا گیا, ان کی بیوی جہاں پر ذکر ہے فونٹ موٹا کر دیا گیا ہے. تو ایک خاص پیٹرن, ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں. کو اغوا کر لیا ہے کسی نے, کیا وہ سچ ہے؟ پلیز کنفرم کروا دیجئے. یہ صرف آپ ہی کروا سکتے ہیں ہر بار کی طرح. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو یہ سارے کا سارا ایک پیٹرن ہے کہ جی کہ وہ سب جو خبر شیئر کر رہے ہیں, دو باتیں اس میں نوٹ کرنے والی, ٹیبل سٹوری کہاں سے پکڑی جاتی ہے. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ خبر جو ہے, جو افواہ ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا, وہ پاکستان میں ہے. میں وہ پوری تفصیل بتاؤں گا, میں نے ذرا پتہ کیا ہے اس کا. تو پیٹرن ایک ہے کہ جی کہ ٹیبل سٹوری کا ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ ثبوت کوئی نہ ہو, کہ وہ گاڑی میں تھی, کرائے کی گاڑی میں تھیں, وہ انتظار کر رہی تھی اور کوئی آئے ان کو اغوا کر کے لے گئے. جب باجوہ صاحب نے پولیس سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ بالغ ہیں, 4 دن تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اچھا, اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ 19 جون سے آن ورڈ ہے. یہ 19 جون سے یہ کام شروع ہوا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, اور آج آلموسٹ یکم, بلکہ آلموسٹ کیا یقیناً آج 1 جولائی ہے. تو آپ حساب لگا لیں کہ کتنے دن بنتے ہیں. 20 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 اور 1 9 سے یعنی 10 دن, 9 10 11 12 13 دن بن رہے ہیں آج کا دن اگر ڈال دیا جائے. تو باجوہ صاحب جڑے نے وہ 4 دن انہوں نے پورے نہیں ہوئے, نہ ان کی پولیس کے پورے ہوئے ہیں, اگے کی ہے. تو یار خدا کا خوف نہیں ہے لوگوں کو. اور پھر میرے جو پروڈیوسر ہیں وہ باجوہ صاحب کا جو آبائی علاقہ ہے ان کا تعلق بھی وہاں سے ہے. مجھے یہ خبر کس طرح معلوم ہوئی, میں کوئی بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ ایکٹیو نہیں ہوں, اس طرح سے نہیں دیکھتا چیزیں. تو وہ گئے ہوئے تھے ادھر ہی جہاں پر باجوہ صاحب کا ہے نا, گکھڑ منڈی, گجرانوالہ, وزیر آباد, یہ والا جو علاقہ ہے. تو وہ عید کی چھٹیوں کے اوپر گئے ہوئے تھے, 2 دن وہاں پہ رہ کے آئے. آ کے انہوں نے مجھے بتایا کہ جی کہ میں وہاں پر بہت سے قابل ذکر اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کاروباری آدمی ہے اس کے سینسز ٹھیک ہی ہوتے ہیں تو وہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے. ایک تو قوم کا مزاج بھی آپ نے اس پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں, جو ویل آف ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, جن کو تمیز ہے کہ وہ چیزوں کو انالائز بھی کر سکتے ہیں, جج بھی کر سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یار کہ یہ تو وہ 999 کمیونیکیشن کا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ بتائیں, کیونکہ وہ جو ہمارا پروڈیوسر ہے اس نے کافی سارے میڈیا ہاؤسز میں کام بھی کیا ہوا ہے, تو آپ کے آبائی کے علاقے میں لوگ آپ کو جانتے بھی ہوتے ہیں. تو ہر بندہ اس سے جو مل رہا تھا وہ پوچھ رہا تھا کہ باجوہ صاحب دی خبر جڑی وہ ٹھیک ہے. اب اس کے فرشتوں کو پتہ ہے کہ کیڑی خبر, کوئی خبر ہوگی تو پتہ ہوگا نا. تو اس نے کہا کیڑی خبر, اور انہوں نے بیوی اغوا ہو گئی. وہ کہتا ہے جی مجھے جو بندہ وہاں پر ملا ہے, یعنی یہ کون سا علاقہ ہے, باجوہ صاحب کا آبائی علاقہ ہے, وہ ہر بندہ وہاں پر یہ بات کر رہا ہے, وہاں پر یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے ان کے پاس. اور پھر وہ شریکہ برادری, پھر آپ کے علاقے کا شریکے کا ہم فخر بھی بڑا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے علاقے کا ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف بنا ہے. ہمیں تکلیف بھی اتنی ہوتی ہے, حسد میں ہم جلتے بھی اتنا ہے کہ وہ فلانے دا منڈا دے آرمی چیف بن گیا یا تھانے دار بن گیا یا اس طرح کہ کوئی آگے نکل جائے. ایویں انہوں دے گھر ویکھ کے غصہ چڑھتا ہوندا, وہ گھر ہے نا, وہ باجوہ رہندا گھر ہے, ایویں دل کردا وٹے ماری اس گھر نوں. یہ ہمارا قومی مزاج ہے. ہم جو پوری دنیا میں جوتے کھا رہے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اخلاقیات جو ہے وہ ہے ہی نہیں, ہم گراوٹ کا شکار ہیں. تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے اس طرح کی گفتگو سن کے, توبہ توبہ منہ سے کر رہے ہوتے ہیں, او اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, او یار دیکھو نہیں دھیاں ساری سانجیاں ہوندیاں, لیکن مزہ پورا لے رہے ہونے ہیں ہم نا اگلے کو بات بتاتے ہوئے. تو جس طرح, خیر چلے چھوڑیں اس بات کو. تو میں نے یہ جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے کہا یار ذرا سوشل میڈیا کے اوپر چیک کرو اس طرح کی اگر باتیں ہیں, کیونکہ وہاں پر بھی جو پروڈیوسر صاحب ہیں ان کے جو
ساتھ لوگوں نے جو گفتگو کی تھی انہوں نے وہ جو میجر ریٹائرڈ آدر راجہ صاحب ہیں یا ادیر راجہ صاحب جو بھی آپ ان کو کہنا چاہیں, وہ آدر راجہ ہی کہتے ہیں میرا خیال ہے. کیوں سر آدر راجہ اپنے منہ سے اپنے آپ کو آدر راجہ کہتے ہیں, اسپیلنگس سے ہم تھوڑا سا وہ فرق ڈال دیتے ہیں. تو وہ ان سے منسوب کر رہے تھے اس خبر کا, تو وہ میں نے اسپیشلی دیکھا ان کے کم از کم ٹویٹر کے اوپر اس خبر کا ذکر جو ہے وہ 27 تک تو نہیں تھا, پیچھے جا کے اگر ہو تو مجھے نہیں پتا, کیونکہ یہ 19 جون سے یہ والا کام شروع ہوا ہے. تو مطلب لوگ جو ہیں وہ اس افواہ کے اوپر پورا یقین کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے علاقے میں. تو جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا تو وہاں پر ڈھیر لگا ہوا ہے, وہ ایک طرح سے ٹرینڈ ٹائپ ہے کہ اگر آپ جا کے چیک کریں جنرل باجوہ کی بیوی تو آپ کو ڈھیر جو ہیں وہ ٹویٹ ملیں گے, اور ایک ہی پیٹرن کے اوپر ملیں گے. وہ پیٹرن پی ٹی آئی والا پیٹرن ہے. تو پی ٹی آئی جو ہے اس کو بیسیکلی اب مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کے چاہنے والوں کو اب کوئی سجھائی نہیں دے رہی کوئی چیز, تو اب وہ اس غلاظت کے اوپر اتر آئے ہیں کہ ایک تو وہ کہ وہ جو باجوہ صاحب جہاں پر گئے ہوئے تھے باہر, تو ان کی بیگم کے ساتھ کی موجودگی میں جو ان سے گفتگو کی تھی, پھر وہ ایڈیٹڈ ورژن جو چلایا تھا کہ بھئی میں بڑا دلیر ہوں, میں گالیاں دے رہا ہوں باجوہ صاحب کو منہ کے اوپر کھڑا ہو کے, تو وہ بیرون ملک تھے. تو یہ بیسیکلی یہ جو مطلب کہہ لیں کہ جو گند ہم نے پیدا کیا, اور تھینکس ٹو پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ, جنرل اشفاق پرویز کیانی, جنرل شجاع پاشا, جنرل رئیس شریف, جنرل ظہیر الاسلام صاحب, جنرل فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ صاحب بذات خود. باجوہ صاحب سکون ہے تانوں, یہ میں ویسے ایک آپ سے یہ آپ کی پیدا کردہ ہوئی مخلوق ہے, یہ آپ کا جو پروپیگنڈا جو آپ نے شروع کیا تھا یہ اب آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. سمجھیں اس بات کو اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے, لیکن باجوہ صاحب کو نہیں سمجھ آنی. باجوہ صاحب کی بھی کھال موٹی ہے, ان لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی. تو وہ جناب بہرحال یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستانیوں کو, پاکستان کو ایک خاص قسم کی اسٹیٹ آف مائنڈ کے اوپر لے جاتے ہیں پروپیگنڈے کے زور کے اوپر. اب چونکہ جنرل باجوہ صاحب اور ان کی بیگم کا معاملہ ہے, یہ پتہ ہے کہ جناب فوجی پھڑ کے ٹھٹے مریں گے, یہ پتہ ہے. اس لیے جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں وہ اس سے ذرا پرہیز کر رہے ہیں تھوڑا سا, نہیں یار کسی پاس کوئی گل لا لے. میں نے جو یہ کھل کے بات کی ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ میں میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا, یہ بل شٹ کیا نا سر, یہ جو گھٹیا پن ہے یہ بند ہونا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, شرم کرنی چاہیے کچھ. آپ اگر فائٹ نہیں کر سکتے, آپ کی جو جمہوریت ہے آپ کے کھاتے میں, اگر آپ اس جمہوریت کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تو یہ سیاپا یہ واہیاتیاں بھی کرنی چھوڑ دیں. اس طرح کہتے ہیں نا پاتھیاں توڑیاں ویر نہیں مکتے, ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے, ویر مکانے نے دے پھر سیدھے آؤ گاٹے لاؤ ایک دوجے دے, پھر اسی طرح نکلیں. جب جس طرح 9 مئی کو آپ نکلے تھے پھر تو لگے گی سمجھ, پھر مزہ بھی آئے گا نا کہ وہ جیتے ہی آپ جیتے ہیں, لڑائی ہوگی, سمجھ آئے گی. یہ کیا سیاپا ہے. بہرحال وہ میرے ایک دوست ہیں, صحافی ہیں, قریبی دوست ہیں, میں نے ان کو پھر یہ جب چل رہا تھا سین تو میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ان سے بات کی. وہ باجوہ صاحب کا ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑا محبت والا تعلق ہے, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ عجیب و غریب, میرا حوصلہ ہی نہیں پڑا یار میں ان سے, میرے بڑے قریبی دوست ہیں, کہ میں ان سے کہوں کہ جی ان کی بیوی سے متعلق یہ والی بات چل رہی ہے. تو میں نے کہا میں آپ کو 2-4 لنک شیئر کر دیتا ہوں, آپ مجھے ذرا پتہ کر آپ کی کب بات ہوئی. 2 دن پہلے ہوئی. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا خیر خیریت سے ہیں؟ کہ خیر خیریت سے ہیں. کیوں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یار افواہیں عجیب و غریب سی چل رہی ہیں کیا. میں نے کہا میں آپ کو لنک شیئر کر دیتا ہوں, آپ ذرا دیکھ لیجئے. انہوں نے کو میں نے لنک شیئر کیا. انہوں نے کہا وہ عید سے 2 دن پہلے پاکستان واپس آ چکے ہیں, میری ان سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. اور جب میں نے ان کو لنک بھیجا تو ان کا فوری جواب آیا, کہتے ہیں یار میری اس ایشو کے اوپر بھی ان سے بات ہوئی تھی. تو وہ ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے دیکھو یہ لوگ کیا کرتے ہیں. اور سر یہ ہنسنے والی گل نہیں ہے, یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے. یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہی ہم ان حالوں کو پہنچے ہیں. آپ ہنس رہے ہیں اس بات کے اوپر. باجوہ صاحب فار گاڈ سیک اس پہ تھوڑا سا غور کریں. یہ مجھے تو اتنی وہ عجیب و غریب سی فیلنگ تھی. میں نے ISPR والوں سے نہیں رابطہ کر کے پوچھا کہ ہمیں جنرل باجوہ صاحب کی خیر و عافیت کے بارے میں کچھ اپڈیٹ کریں. میں نے وہ اپنا جو ایک صحافی دوست ہے اس سے پوچھا, یار اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. مجھے عجیب سا لگ رہا تھا. تو باجوہ صاحب اس کو بڑا لائٹ لے رہے ہیں کہ ہنس رہے تھے کہ
دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ کیسی کیسی بے پرکی اڑاتے ہیں اور ہمارا مزاج بھی ہے اس طرح کا. لیکن یہ دیکھیں، یہ میں صرف آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ باجوہ صاحب آپ کو پتہ نہیں اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، لیکن آپ کے ساتھ بہت کچھ کیا ہے، اور ان لوگوں نے کیا ہے جن لوگوں کو آپ نے ٹرینڈ کیا تھا. 5th جنریشن وار، اب پاکستان میں 5th جنریشن وار کا ذکر کم ملتا ہے. آپ نے 5th جنریشن وار کی آڑ میں اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا. آپ نے 5th جنریشن وار کا نعرہ لگا کے ایک ایسی بریگیڈ تیار کی ہے جو اب آپ کے گھروں پر فائرنگ کر رہی ہے، جس نے آپ کو محاصرے میں لیا ہوا ہے، اور جو عجیب و غریب قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں اور آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ نے تو باقاعدہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جانور بھی ان سے کہلوایا، نیوٹرل کے نام کے اوپر میر صادق بھی کہلایا، میر جعفر بھی کہلایا. ہمارا کنسرن صرف اتنا ہے کہ کیا پاکستان کی فوج نے اور آپ کے جو کہہ لیں کہ جو بھائی بند ہیں، آپ کے پیٹی بھائی جو ہیں، انہوں نے اس تجربے سے واقعی کچھ سیکھا ہے. اگر کچھ واقعی سیکھا ہے تو پلیز اس کا اظہار بھی کریں. اور اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ اس جیسوں کو اور ان جیسوں کو سب کو کٹہرے میں، قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں. ادروائز یہ آپ آپریٹرس کی بورڈ آپریٹرس کو پکڑ لیں اور وہ آ کے ٹی وی کے اوپر آ کے کہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہے، ہم پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے. بھائی اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. وہ مائنڈ سیٹ کون سا ہے کہ اب اس بار یہ طریقہ اپنانا ہے ہم نے پاکستان کے وسائل کے اوپر اور پاکستان کی سیاست کے اوپر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے. یہ تجربے بند ہونے چاہیے. اتنی سی استدعا ہے. اگر آپ کو اچھی لگے تو ویل اینڈ گڈ، اگر بری لگی ہے تو سر معاف کر دینا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.